ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومحبوبنا ومحبوب رب العالمين محبوب رب العالمين رحمة للعالمين رحت العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله تعظیم کی جس نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو دین نامکمل کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے آتا ہے فقیروں پہ انہیں کرم کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کرم کچھ ایسا کہ خود بھیک دیں اور کہیں میرے مگتے کا بھلا اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا قید و جہاں سرتاج مدینہ سرور قلب سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاکیزہ بارگاہ دے اندر درود و سلام دے نظرانہ پیش کرنے تو بعد میں چونکہ ٹبلا امیر محترم دا خطاب سی حاسم اشفاق رضوی صاحب نا انہوں دی والدہ دی طبیعت شدید خراب ہونے دی وجہ تو میرے نال تقریباً آخر ٹائم تو کو رابطے جرین ایک گل ذہن جو رکھنی ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلیٹ فارم تو یہ روایتی معاملات نہیں ہوندے کہ اشتہار چھپائے جاؤں ٹائم دیتا جاوے تو نہ آیا جائے معاملہ بڑا سنگین سی میں بھی حضرت نال اس دی معذرت کرنا جناب کہ انشاءاللہ یہ جناب ساڑی اپنی درگاہ ہے وہ بابا جی فرماندے نے جدوں دل کی تاسی آکے پروگرام کر لینا ٹھیک ہے حسن صاحب ضرور تشریف لے حسن منو انہوں نے حکم دیتا مغرب دے ٹائم
वैसे भी वल्ला मैं ही नहीं कि मैं उन्होंने हुक्म की तो पाबंदी पहले है ना, लेकिन मैनू किबला पीर साहब का भी पैगाम पहुंचे सी। मेरी तबीयत बड़ी अरीब सी कल दी। वैसे मैं 2 दफ़ा इतने गया, मेरा ख्याल है कोई कुल दे बयान वास्ते मैं आया। तो मेरी गुजारिश थोड़े गए ही है कि चूँकि असी सारे सादात की बारगाह के अंदर हाजिर होए हैं, तो इतों असी कुछ लैके जाना चाहते हैं। ठीक है जी, तो तुसी गल तो जो सुननी है और तरीके लबैक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस मुकद्दस प्लेटफार्म दे तो मैं इंशाअल्लाह बिल्कुल मुख्तसर जे वक्त दे अंदर ना तो मैं तुहानू आखना जनाब तुसी हथ खले करो, नारे मारो, सुभान अल्लाह उच्ची आवाज नाल आखो, ना ही मैं तुहानू ये मुतालबा करना है जनाब तुसी उठ के खड़े हो गए, तो ये भी काम नहीं करना, क्योंकि मजाज सारे समझते हो। मैं वल्ला अक्सर हर जगह तो गल करदा कि यार जदों असी कन्ना दे चस्के तो बाहर आ गए ना, तो सानू उलमा दी गल्लां समझ आ जानी। एक कन्ना दा चस्का सानू इत्थे लै गया जनाब कि असी उलमा दे कोल बहना गवारा नहीं करते। उलमा दे कोल बह के असी दीन दा सबक पढ़ना गवारा नहीं करते। सिर्फ कन्ना दे चस्के तक महदूद रह के, ये सिर्फ तुहाडा कसूर नहीं, ये मौलवियों का भी कसूर है। मैं गल नहीं करता कि जनाब जो असी अगे साड़ी गल है हाल लम्मी कर लीए, इंज गल नहीं, गल बिल्कुल वही होनी। बाबा जी फरमांदे पुत्रो जी गल इत्थे होनी है वो सरे बाजार भी होनी है तो सरेदार भी। ए बिल्कुल गल्लां जनाब को नहीं कि तुसी 2 टके दा चौधरी तको तो 2 टके दा राजा तको तो उन्होंने तक के जनाब बोला नदी लता खमड़ियां शुरू हो जाए। बाबा जी यही गैरत देख के उलमा ने यही सबक दिता बाबे रिजवी ने कि जनाब गल जिस वेले हजूर दी करनी है तो फिर हजूर दी गल जी है वो गज वज के हमें जी कुरान की आयत पढ़ी है ना, बिल्कुल उस आयत का मतलब तुहानू समझा के टुरना। अच्छा कदे कुल्लां दे खत्मा दा है, कदे साडे मिंबरां दे उत्तों आवाम नू ये पैगाम डिलीवर होता कि हजूर दी इज्जत का मसला की है। तो बादशाह बाबा जी फरमाते सन उम्मत मर जाती हजूर के नाम से, अगर हजूर का नाम आमदा उम्मत पूरी मर जाती। जड़ा इमाम मालिक ने क्या लगे अगर हजूर की उम्मत हजूर की इज्जत पैरा ना दे सके तो सारी उम्मत मर जाए। और ये हकीकत बात इमाम मालिक का कौल इस तरह नहीं, असी तो इसे गाल में बाहर नहीं निकले जनाब कि मौलाना बताए ना जी हम अजान से पहले सलातो सलाम पढ़े ना पढ़े, कितना पढ़े जी जनाब, हमें दरबार पे जाना चाहिए, दरबार वाले हमें क्या देते हैं। और बादशाह इन्होंने गलों में बाहर आवो, ये ओही कुछ देंगे जी खैरात मदीने तो आती है, बस ये ओही कुछ देंगे, इस तो इलावा इन्हों का कोई मकसद नहीं। जिन्हों का होर कोई मकसद है तो फिर उन्होंने वीजे भी लगते हैं तो वह फिर पाउंड भी कमाते जनाब, उन्होंने हाँ बड़ा कुछ बनता तुहानू सब नू पता है, ये मैं वजाहत करने की जरूरत नहीं। जिन्हों की खैरात दर्रे रसूल तो आती है ना उन्होंने रंग ठंग जोड़ा वो बिल्कुल जुदागाना होता है, ये बिल्कुल पक्की गल है। हजूर की बारगाह के अंदर साहबा तशरीफ लाए ना, साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह कुर्बे क़यामत की निशानी की है। हजूर ने फरमाया लोग रिज़्क की तलाश मगर लग जासन ते राज़िक नूं भुल जासन। फरमाया लोग दुनिया दे मगर लग जासन ते दीन नूं भुल जासन। लोग तपले वाले दे मगर उस गल का मफहूम ही है। अड़े सानू तपले वाले लभे ना जनाब, जना खड़ा कच्चा किताबा लाइया, ये देखे ना जी सियासत की किताबों में ये लिखा है, ये देखे ना जी सिया। और मैं क्या कमले हो क्यों चले हुए हो,
یہ مسئلے پوچھتے ہو 70 سال ہو گئے نماز پڑھ دیا اذان سن دیا زندگی گزر گئی یہ مسئلہ پوچھنے وہ جناب سلاد پڑھیے نہ پڑھیے دعا جا کے منگیے یا نہ منگیے یہ مسئلہ نہیں سمجھ آیا اللہ نے قرآن دے اندر یہ مسئلہ سمجھایا توجہ کرو اللہ کریم فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میں تے میرے فرشتے میرے محبوب دے اوپر درود پڑھ دیا یا ایھا الذین آمنو ایمان والو تسی بھی میرے محبوب دے اوپر صلو علیہ وسلم تسلیما کثرت نظر و سلام کے دوران پیش کرو دوستو جی ایک قرآن کسے مولوی دے اوپر اتریا ہے ایک کسے عرب و عجم دے شیخ الحدیث دے اوپر اتریا ہے ایک قرآن اتریا محبوب پاک دی ذات دے اوپر تے رب اتاریا ہے تے جبریل لے کے آئے تے رب بڑا قادر ہے نا جی کریم ہے رحیم ہے مالک ہے تے رب تے اتھے بھی فرما سکتا سی نا جتھے اللہ نے یہ فرمایا ہے آیت دا دوسرا حصہ غور کرو اللہ فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اگلا حصہ یا ایھا الذین اتھے رب بھی آکھ سے تسی یا ایھا الناس تو کیوں نہیں آکھیا اللہ رو پتہ سی کہ ایمان والے اور ہونے اللہ انہوں نے تو یار چھیڑے ہی کو نہیں نا تو انہوں انجے پریشانی بڑی گمانی ہے مسیحی کئی بندے ساڑھے کو مسئلے پوچھتے ساڑھے قریب مسجد ہے نا جی بڑا اسی انہوں نے زور لائے بڑا میں آکے چلے ہو اونج زور لا دے ہو تسی اپنے آپ تے زور لاؤ نا رب کسے نو آکے ہی نہیں رب مخاطب ایمان والے نو کیتا ہے بے ایمان نو اللہ مخاطب ہی کو نہیں چلے ہو تو انہوں تو رب آکھیا نا جی جنہوں نے اندروں بارو حضور نو منیا تو جنہوں نے نہیں منیا انہوں 5 نمازاں پڑھ کے بھی حضور نو منیا انہاں 5 وقت ساری زندگی نمازاں پڑھیاں لیکن حضور دی ذات نو تسلیم نہیں کیتا ادھر کفار نال گوشے اے جکن ہون بھی مدینے دی ریاست بڑھ دی تو کی ہے نا لالا مورا بابے رضوی بڑا رولا پایا گلی کچھ ہے گل دسی کہ لوگوں تبدیلی آمدی صرف دین مصطفیٰ نہ کس نال حضور دے دین نال تبدیلی آمدی تبدیلی یہودوں نے سارا دی ایجنٹیاں کیتے نال نہیں آمدی لوکاں ساری زندگی بابا جی دی زہری حیات دے اندر لوکاں ایک گلاں کیتیاں لوکاں مختلف قسم دے کالم لکھے لوکاں ٹی وی چینل دے اوپر بیٹھ کے علماء نے ممبراں دے اوپر بیٹھ کے تقریراں کیتیاں کہ جناب بابے رضوی نے لوکاں دے واسطے کم کیتا فلاں جلسے دے واسطے کم کیتا فلاں تنظیم دے واسطے کم کیتا تحریک لبیک استعمال ہو گئی لیکن بابے فیصلہ دیتا جان دیواری کہ جڑے لوکاں دے واسطے کم کر دین انہاں دے جنازے دے اندر 1 کروڑ 70 لاکھ بندہ نہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ہاتھ بھی نہیں پورے چاڑے بالکل استانے تے بیٹھے ہو میں بڑا تھوڑا لحاظ پہ کرنا اے پیراں دی وجہ تو کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ 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 یہ پتہ ہے نا رب دا قرآن ہے قرآن دی نص ہے اللہ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم انہاں ہتھاں بھی شہادتاں دینیاں انہاں پیراں بھی گواہیاں دینیاں ہاں تسی ہاتھ چھپا کے رکھو میں نہیں کہنا تو ہاتھ چکو تے نہ پیرا آکھنا ہے میرے واسطے چکو ہاتھ چکنا ہے جدے صدقہ ہاتھ لبے جدے صدقہ اللہ کائنات دیتی جدے صدقہ ایمان ملیا جدے صدقہ قرآن ملیا جدے صدقہ سارا جہان ملیا یہ وہ صدقہ ہاتھ چکنا ہے اسی نہیں آخنا تو جناب ہاتھ چکو لوکاں بڑیاں جناب گلاں کیتیاں ٹی وی چینل تے بیٹھ کے لوگ آکھیا او جناب تحریک لبیک جڑی ہے وہ فلاں پارٹی واسطے کم کر رہی فلاں پارٹی واسطے کم کر رہی بادشاہ جس لئے مالکاں نال وفا کریے نا تے پھر مالک وفا کر دے عرب و عجم دے اندر امام مالک تو بعد پوری کائنات نے اے منظر تکیا الحمدللہ ثم الحمدللہ تاریخ اسلام دے اندر عرب و عجم دے اندر اتنا بڑا جنازہ کسی عاشق رسول دا نہیں ہویا یہ کسی نے پلیکھا ہے جی کسی نے پلیکھا ہے جنہوں نے ہے تو یارا لگا رہے سانو کو رول ہے بابا ہی فرماندے سن یارا کیوں ڈر کے گلاں کر دے ہو اسی کسی دے چور ہاں
یار اسی کسی دے کانے ہیں ڈی سی او ڈی پی تک کیا جناب تے مولانا دی اللہ تک کمڑ لا پئیاں جی اتنا بڑا پرلو آ گیا وہ جناب نماز اس طرح پڑھانی جناب تقریر جڑی ہے وہ بالکل جناب سیدھی سادھی بابا جی فرماندے نے سانو نہیں سمجھ آئی سیدھی سادھی کیڑی ہے سیدھی سادھی تقریر کیڑی ہے قرآن اسی پڑھیا حدیث اسی پڑھی استاداں کول بیٹھ کے اسی ساری گلاں سکھیاں اج ایسے چوک ہے جناب انج تقریر کرنی دسو جی اللہ دا حکم منیے اللہ دے رسول دا منیے یا انہاں حکمرانوں دا منیے یار پرچہ میرے دا ہونا ہے اگے بھی ہوئے نمتے تانوں ٹینشن کیڑی ہے کم از کم گل تے اگوں سر تے لا چھوڑیا کرو میں حضرت پر بیٹھے نہیں یار جڑی کو بلا ہی وہ ڈک لیس بالکل ایڈا پریشان ہونے دی ضرورت نہیں یار بالکل قطعی طور دا پریشان ہونے دی دسو نا جی اے بزرگ بیٹھے انہوں کو پوچھو کتنے پرچے انہاں دی زندگی چ لوکاں پر پرچے ہوئے پر پرچے ہوئے اپنی ذات واسطے پرچے ہوئے زیمی بننے تو پرچے ہوئے آنڈ گمان دے رشتہ داراں نال پنڈی تو تے نال رشتہ دار ٹرے نا جی پرچا ہویا رشتہ داری ٹرے نا جی کسی رشتہ دار پر پرچا ہوئے تو دوجا کہن لین جاندے نا جی جڑا او دا لگ لائے تو یارا اتنا تو اندر دم خم رکھو نا جے پرچا ناموس رسالت دا ہوئے تو ساڈی کہن لین رسول پاک نہیں آمن لگے یارا اندر اندر اتنا تو دم خم رکھو نا یارا کمال گل ہے یارا اپنی عزت دی گل آئی اس لئے اپنی ماں بہن اپنی دھی دی عزت دی گل آئی میری اپنی ذات دی عزت دی گل آئی تو جناب پورا کنبہ لا چھوڑیا خاندان لا چھوڑے نسلہ لا چھوڑیا پوری کائنات کے اندر او لوگوں نے حشر دکھایا کہ جناب چونکہ میری عزت دا مسئلہ ہے تو جدے صدقہ کائنات نے عزتہ ملیاں جدے اُسی عزت دا مسئلہ آیا اس لئے جناب دیکھیں نا جی اسلام امن کا درس دیتا ہے ویسے تو یار اسی حقیقت اللہ بہکا لگے بڑا مننے ہیں واللہ بڑی اچھی گلاں کر دیں بابا جی بڑی اچھی گلاں کر دیں پر یار نا ایکڑے پرچے ہو جاندے نا بادشاہ ناموس رسالت جڑا پرچا ہونا ہے وہ تو جنت دا پروانہ ہے جیڑی ہتھ کڑی ناموس رسالت تے لگنی ہے بادشاہ وہ تو ہتھ کڑی جنت دا کنگن ہے پر گل سمجھ دی ہے نا جی اور میں زبیدہ دی گل اس دنوں میں سنا گیا خلیفہ ہارون رشید زبیدہ دی گل اے میں اس وقت ہی سنانا کہ یار تو آنو سمجھ آوے اس گل دی کہ کائنات دے اندر بابا جی فرمانے سن لگے اے پتروں جڑا تسی ٹور کے آندے ہو نا سکوٹر تے آندے ہو اس موٹر سائیکلاں تے آندے ہو پیدل آندے ہو تواڈے موٹر سائیکلاں دے ٹائراں نال جڑے ریت دے ذرے لگدے نا خدا دی قسم ہے بابا جی فرماندے کائنات عشر والے دن انہاں دا بھی مول پینا ہے حضور دی شان تے ورا ہے نا جڑی بابا جی سانو دسی توجہ کریو بابا جی فرمایا حضور دی شان ہے حضور دی شان ہے کہ جس ڈاچی دے اوپر میرے آقا نے سواری کی تھی اس ڈاچی نے جتھا پیشاب کیتا اس پیشاب دے نال ریت دے ذرے لگے پوری کائنات دے نال ریت دے ذرے افضل ہوا حضور دی شان تے ورا ہے نا جی نہ کوئی مولوی سمجھ سکیا نہ کوئی پیر سمجھ سکیا نہ کوئی وقت مجدد سمجھ سکیا جنہوں سمجھ آئی وہ پھر غازی ممتاز حسین قادری بڑھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا بھی تیرا نام رہے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد منصب نبیًا فقتلوہ منصب نبیًا فقتلوہ گستاخ نبی کی ایک سزا تن سے جدا سر تن سے جدا گستاخ نبی کی ایک سزا تن سے جدا سر تن سے جدا علامہ نے فرمایا کی محمد سے وفاتون بس بابا جی فرماندے نے سمجھ آمدی ہوئے نا تو ایک گالی بتھیری ہے 6 گھنٹے نا یا پتہ ہے ساڑا سسٹم جڑا لبیک تو پہلا ہن کام تبدیل ہو گیا کافی ساری رات جناب کرنا دے چسکے واسطے نات خور لائی رکھے رات ساری 2 بجے جا کے خطیب صاحب نے بالیا اس نے ادھی بام ویسے ٹوٹ جاندی ہے ادھی اونج ستی ہوندی نہ کسی نو رات تے نہ پار الحمدللہ ثم الحمدللہ طریقے لبیک یا رسول دے پلیٹ فارم تو اے پیغام ملتا ہے کہ جناب تسی دین دی اگر گل کرنی ہے
یا دین دی گل سننی ہے تو پھر اکھاں بھی کھول کے رکھو تو دل دی اکھاں بھی کھول کے رکھو. دین دی گل ان سمجھ کو نہیں آندی. جنہیں میں قرآن دی آیت پڑھی ہے نا ادھر سے توجہ کرنی ہے. اے پیغام اگر ڈیلیور ہوتا نا لوگوں تک جانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آنے تو بعد اللہ تعالیٰ دے رسول پر پہلا جڑا کام میں فرمایا محبوب میں دنیا نو آرڈر جاری کرنے لگا. کیڑا؟ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ دے رسول تے ایمان لینے تو بعد جڑا پہلا کام کرنا کیڑا ہے؟ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب دی تعظیم بھی کرنی ہے تے توقیر بھی کرنی ہے. حج بالکل ضروری ہے صاحب استطاعت دے اوپر. نمازوں دے اسی قائل ہاں نماز بالکل ضروری ہے. نماز مومن دی معراج بھی ہے، یہ فرمان مصطفیٰ بھی ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن. لیکن نماز معراج اس وقت نہ پڑھی کہ تسی 5 وقت جناب پہلا 10 منٹ گھڑی تک کے وضو کر کے مسجد گئے ہو تو سب تو لیٹ آئے ہو تو نماز تا معراج پڑھی. 5 وقت با جماعت پڑھی تا معراج بنی نا. بابا جی فرماندے نے معراج تا بنی جے حضور دی محبت تواڈے دل دے اندر ہے، تا صلاۃ و معراج المؤمنین بنی. اللہ کریم نے فرمایا سب تو پہلا جڑا کام تے صحابہ نے اے حضور دی عزت دا معیار دسیا نا جی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ایک غزوہ دے اندر اپنے سکے باپ دا سر کٹ کے نا حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا. سکے باپ دا سر حضور نے فرمایا اب ایدہ کیا کیتا ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ تواڈے بارے وچ غلط گلاں کردا سی، بے شک باپ ہے تو میں سر تن تو جدا کر کے تواڈی بارگاہ دے اندر پیش کر دیتا. اتنا تا یہ تک رشتہ داریاں نہیں مکیا. یارا مطلب لبیک دا نعرہ لایا اور یارا راجی ری ناراض ہو جائے سن اور یارا بڑا جناب نا ایک ساڑا سسٹم ہے تھانے کچہری دا وہ کدہ کدہ فون بھی کرانا ہوتا ہے تو یارا چاچے ری ناراض ہو جائے سن جے اسی تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لایا وہ چلے ہو یہ لبیک دا نعرہ جڑا ہے یہ اسی نہیں لایا، یہ پہلا لایا صحابہ نے. کن لایا؟ صحابہ نے. تسی بخاری شریف اٹھا کے تکو، سیاست یہ ساریاں کتابیں اٹھا کے تکو، ترمذی اٹھا کے تکو، ابو داؤد اٹھا کے تکو، ابن ماجہ اٹھا کے تکو، ساریاں کتابیں اٹھا کے تکو. صحابہ نو جدو حضور بلاندے سن صحابہ کہندے سن لبیک یا رسول اللہ. یہ سیاست دی کتابیں اٹھا کے تکو تو پتہ لگے. یہ وکری گل ہے کہ کسی نے آج تک منصب نبیین یہ حدیث ہی نہ پڑھی، یہ لوگوں تک پہنچائی نہ، لیکن جس جنے پہنچائی جس میں جنے منہ جو لفظ کڑیا آج الحمدللہ بچے تو لے کے بڑھے تک وہ زبان پر منصب نبیین آ گیا. غلط ہے نا جی بابا جی فرماتے ہیں غلط ہے بچ ہو رہا ہے اینج غلط ہے نہیں. انجے 1 کروڑ 70 لاکھ بندہ اور بے مری تو ٹی سی ایس کی تھی جناب. ہاں پھر آدھے لپیا کے ڈاڑیاں گلا کر دے. انہوں 200 بندہ جنازہ نہیں پڑھ سکیا. مالکاں دسیا جنازے حکومتاں وڈیاں ہونا نہیں ہوندے، بار بار سلطنتاں کرنا نہیں ہوندے. جنازے وڈے حضور دی محبت نال ہوندے، حضور نال وفا کیتے نال ہوندے. اے پلیکھا بابا رضوی لا گیا ساری دنیا. او خلیفہ ہارون رشید تو دی بیگم باہر نکلے نا اپنے مال دے اندروں، یہ میں گل سمجھانے واسطے کرن لگا. اے ساڈا جڑا عاشقی دا نظام ہے نا یہ بالکل ساڈے مزاج تو باہر ہے. ہر سال میں جناب 10 عمرے دے ٹکٹ رکھنا ماشاءاللہ جی بڑی بڑی محفل نعت ہوندی ہے جی ماشاءاللہ جی بڑے بڑے عاشق رسول لوکاں نوں لنگر بھی دیندے تو جناب وہ 10 بندے عمرے تے بھی بھیج دین. عاشق رسول دا جڑا معیار ہے وہ دسیا غازی ممتاز حسین قادری نے. ہاں اے اودے کولوں پوچھو جا کے عاشق رسول دا معیار کیا ہے، وہ دا مزاج کیا ہونا چاہیے کہ جس وقت حضور دی گل آوے ساری زندگی حضور دے نام دے کھاندے رہے، ساری زندگی ممبر تے بیٹھ کے حضور دے نام دی گل کردے رہے، ساری زندگی حضور دے نام تے لوگ اپنے ہاتھ چواندے رہے، ساری زندگی حضور دے نام تے لوگ جائیداداں بڑھاندے رہے. لیکن جدو حضور دی ذات دی گل آئی وہ آخر نہیں یار حالات نہیں ٹھیک. اور دوستو یار حالات اس ویلے ٹھیک سن جس ویلے حضور دے دندان مبارک شہید ہوئے. لوگ حضور نو طائف دے اندر پتھر مارے، حالات اس ویلے ٹھیک سن. آج اسی دوستو جی جس نو اللہ نے پوری کائنات دے خزانے دے کے بھیجا، جنہوں اللہ نے پوری کائنات دا مختار بنا کے بھیجا،
جنہوں اللہ نے پوری کائنات دا مالک بنا کے بھیجا، جنہوں اللہ نے امام الانبیاء بنا کے بھیجا، تو کیا حضور دعا منگ دے؟ کیا خیال ہے جی؟ ایک بندہ دعا منگا، اللہ دا محبوب بندہ، میں گل کردا چلا، یہ حضور دی حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا بندہ مومن جس وقت میرے کو دعا منگدا ہے تب منو او دے ہاتھ خالی موڑ دیا حیا ہوندی ہے۔ رب اپنے محبوب بندے دی دعاواں نو قبول کردا ہے۔ یہ قرآن دی نص ہے اور حضور دا فرمان ہے۔ اسی واسطے حضور نے فرمایا دعا مخ العبادہ، کہ دعا جڑی ہے وہ عبادت دا مغز ہے۔ باہر نکلے نا زبیدہ نے تو کیا مجذوب جناب نہ ہو دے گل وال جے کپڑے بال بکھرے بڑی عجیب جی حالت دے اندر، اور ریت ایک ٹلے پر بینک ہے نا چھوٹے چھوٹے کار بنا رہے ہیں۔ زبیدہ نے قریب ہو کے پوچھا، کہتی بابا کی بنانا ہے؟ انہیں کیا جنت مال تیار کرنا۔ کول ہارون آیا نا، انہیں کیا کملیے چلی ہوئی ہیں، ایک تھا جنت مال تیار کردا ہے۔ انہیں کیا زبیدہ نے پوچھا بابا جی کتنی قیمت ہے؟ انہیں کہا ایک دینار یا ایک درہم۔ انہیں ایک درہم دیتا، آگے چل گئے۔ رات دو میاں بیوی ستے نا خواب دے اندر، ہارون نے خواب تکیا کہ جنت دی سیر کردا ہے، دوروں دیکھتا نا ایک مال نظر آئے، دوڑتا گیا، جب کہ دروازے دے اوپر دیکھا نا تو اس دی بیوی دا نام لکھیا سی۔ وہ جڑا دربان کھلوتا سی نا، پہرے دار کھلوتے ہو وہ اندر تے نہیں جان دیں دے۔ انہیں آکھیا بابا جی کدھر چلے ہو؟ انہیں آکھیا میری بیوی دا مال ہے۔ اس نے کہا مال کا خریدنے ہیں، جائی دے اندر تسی نہیں جا سکتے۔ وہ دی یک کھلی صبح ہوئی نا، دوسرے ٹائم وہ پھر باہر نکلے۔ اس وقت گئے، ہارون اپنی بیوی تو پہلا دوڑتا ہوتے قریب گیا، یا کہندا او اللہ دے بندے کی بنانا ہے؟ انہیں کہا میں جناب جنت دے مال تیار کرنا۔ انہیں آکھا کہ قیمت ہی؟ انہیں آکھا ہارون تیری ساری سلطنت، تیری ساری سلطنت۔ انہیں آکھا کملا ہوئے کل تو ایک درہم دینار تو پیا دینے ہیں، آج ساری سلطنت منگنے۔ انہیں آکھا جناب کل تک کیا کچھ نہیں سیے، آج تو سب کچھ تک آئے۔ یرا ہون دے بابے سب کچھ دسے دسیا نا جی، تکیا سب کچھ لوکاں۔ ہاں حکومتاں نال جنازے نہیں بڑے ہوندے، جنازے بڑے ہوندے حضور نال وفا کیتے نال۔ ہاں وہ شک سارے بابا لا گیا، بابا جی چھان نہیں لا گئے۔ میں اکثر آتا ہونا کہ جناب اسی دعوت دینے ہیں، ایک گل ذہن جو رکھو، طریق لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پلیٹ فارم تو یہی دعوت ہے کہ جناب اپنا رابطہ حضور دی ذات نال جوڑ لو۔ نہ ساڈا کوئی دشمن ہے، نہ کوئی سیاسی، نہ مذہبی، نہ کوئی آستانہ، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مولوی۔ ہر وہ بندہ ساڈا دشمن ہے، پاویں ساڈا پیو ہے، پاویں ساڈا باپ ہے، پاویں ساڈا کوئی بھی رشتہ ہو دے نال، جڑا رسول پاک دا دشمن۔ بس اے سادہ جہ تحریک دا پیغام۔ مولا کوثر نے لکھا نا بہت سادہ سا، اصول دوستی ہے کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہوا ہمارا ہو نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت یہی تگل کر کے گئے نا جناب، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ ماننے گے قیامت میں اگر مان گیا۔ دوستو جی قبر دے اندر کن جان چھٹنی بندے جی؟ یہ بندہ رب نو مان لو جان چھٹنی نہیں چاہیے بابا جی، جان چھٹنی چاہیے۔ جی دین مان لو پورا، دین پر عمل بھی کرے، جان چھٹنی چاہیے۔ رب فرمایا دو گلاں تو جان نہیں چھٹنی، تیجی گل تو جگہ جان چھٹنی۔ ریکا تو اتھا بڑھنا نہیں کیتا ہے جتھا پوچھنا حضور دے بارے۔ ایتھا ایرانے اور سن جی بابا جی فرماندے پترو اکھاں بند ہون دی دیر ہے۔ امرتسر دے اندر نا ایک بزرگاں نے ایک واقعہ لکھا، حضرت کے امرتسر دے اندر نا ایک عیسائی پادری حضرت عیسیٰ دے فضائل بیان کردا سی پیا، ایک چوک دے اندر کھڑا ہو کے قریب نا ایک پنگی پنگ پیا کوڑدا سی۔ بابا جی فرماندے سے میں دعا منگیا کرو اللہ کو کہ یا اللہ گناہگار ضرور رکھی، رسول اللہ دا غدار نہ رکھی، کیونکہ گناہگار واسطے معافی ہے، غدار واسطے معافی کوئی نہیں، غدار واسطے معافی کوئی نہیں۔ اس نے جس نے کہنا کہ حضرت عیسیٰ دے فضائل بیان کردہ ہے پیا، انہیں تھوڑی جی توجہ کی تھی نا،
او حضور دے بارے چ نازیبا الفاظ پہ کہندا سی. انہیں قریب ہو کے آخیا, انہیں آخیا اور یار تو اگر عیسیٰ روح اللہ دی گلاں کرنا ہے نا تو جس وقت ساڈے نبی دا نام ہوندا ہے نا پھر وہ بھی احترام نہ لیا کر, پھر تو ایک گستاخانہ لفظ استعمال نہ کریا کر. انہیں کہا یار تو اپنا کم کر, تو پنگ کوٹنے پہ تنوں کے غرض ہے, عیسیٰ روح اللہ تو محمد رسول اللہ تنوں کے غرض ہے. انہوں کہا یار میں پنگی ضرور ہاں پر میں رسول اللہ دا غدار نہ, پانگ میں ضرور پینا, یہ میرا نشہ ہے. وہ لگا رہا, دوسری دفعہ بزرگ فرماندے نے پھر منع کیتا نہ رہا, تیسری دفعہ پھر منع کیتا نہ رہا, چوتھی دفعہ انہیں وہ کھوٹڑا چک کے نا ماریا وہ سر, سر دو پھاڑو یا بندہ مار گیا. انگریز دی حکومت سی, اے حکومت نہیں سی. ہاں جنہوں نے غازی ممتاز نو پھٹر لایا اے حکومت نہیں سی. بابا جی فرمانا پترو انہاں دی نسلاں بدبودار ہو جانی. ہاں یہ پکی گل ہے. جنہوں نے غازی ممتاز حسین قادری نو پھٹر لایا وہ جتنی مدد کی تھی, جتنے مشورے دیتے قلم نال زبان نال ٹیلی فون دے, بابا جی فرمایا انہاں دی نسلاں بدبودار ہو جانیاں. تو جنہوں نے آسیہ چوڑی نو پروٹوکول دے کے جہاز دے پر بالیا تو پھر فخر کیتا اس گل پر کہ اسی علماء پر تشدد کیتا, علماء نو جیلوں دے اندر بند کیتا. آسیہ چوڑی نو جنہوں 10 مرتبہ سزائے موت ہو چکی سی, انہوں نے پتہ کہ رولا سی, انہاں ہی سمجھا کہ حضرت یہ دوجا گروپ ہے, جڑے نا تھوڑا جا مال لاسا جناب, آفر لاسا, انہوں نے یار ٹھیک ہے جناب آمین ہے. انہوں نے یہ نہیں سی پتا, شاہ مرانی رحمت اللہ تعالیٰ جو پہلی دفعہ سبلی کے اندر گئے نا, آپ تو پہلا بڑے بڑے مولوی سبلی کے اندر موجود سے. بندے سوال کیتا, اس کا جناب جس وقت تسی اندر آئے ہو پہلا تو فلانا مولوی اندر آئے ہیں, انہاں زنانیاں نے جڑی اسمبلی دے اندر بیٹھی ہیں سر کسی نے سر نہیں کجیا, جناب تہاڈی آمد نال ساریاں فوراً سر کج لے. ساڈے بزرگ سن جی, بابا جی تاں ہی فرماندے سن چلے ہو سینہ تان کے گل کریا کرو. ساڈے بزرگ سانوں یہ گلاں دس کے گئے. آپ نے فرمایا چلے ہو جڑا ہی ہن اندر آیا سی. ہاں انہاں نوں رولا سی یہ, انہاں دا بعد جڑے نال پیا ہی نہ, انہوں نے واسطہ پہ لبیک نال. انہوں نے ایسی کہ مال دے کے, لالچ دے کے, سیٹاں دے کے, کوئی طریقہ کر کے شاید اسی ناموس رسالت دے کاج تو طریقے لبیک نو خاموش کر لی. بابا جی نے فرماندے سے نے, بابا جی دا فرمان ہے کہ جناب نماز 5 وقت فرض ہے, نماز 5 وقت فرض ہے, حج صاحب استطاعت تے فرض ہے, زکوٰۃ صاحب مال تے فرض ہے, اور باقی روزہ سال ایک مرتبہ, مہینہ ایک مرتبہ آمدہ ہے. ٹھیک ہے جی, جملہ عبادتہ فرمایا, لیکن حضور دی عزت جڑی ہے ہر سانس فرض ہے. اسے بستے ہی ایک گل اگر لوگوں تک پہنچ دی نا کہ جناب کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سب تو پہلے جڑی گل ہے اور رسول اللہ دی عزت دی گل ہے. اللہ کریم نے گل دسی نا جی, قرآن دی نص ہے. فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لینے تو بعد جڑا پہلا کام تسی کرنا ہے وہ کرنا ہے محبوب دی تعظیم اور توقیر کرنی ہے. اور اگلی گل اللہ نے دسی وَتُسَبِّحُوهُ, اس دی تسبیح بھی کرنی ہے. پھر فرمایا میری تسبیح و تحلیل کرو, تُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, پھر میری تسبیح و تحلیل کرو, پھر تسی سجدے بھی کرو, پھر تسی نمازاں بھی پڑھو, پھر تسی حج بھی کرو. میں ساریاں عبادتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبولیت عطا فرماسا جس وقت میرے محبوب دی عزت اور ناموس دے پر پیرا دے سا. بزرگ فرماتے ہیں جس وقت گرے نا اس نے سر دے اندر سوٹا ماریا نا, بندہ مار گیا. انگریز عدالت لگی, وہ بھنگی پیش ہویا نا تو جج نے پوچھا, جج کیا یار یہ چونکہ نشے وچ ہے, نشے وچ رہندا ہے, ایدا دے نال کوئی ذاتی معاملہ تو ہو نہیں سکدا, اس ضرور اس نو کوئی نا اور تکلیف ہوئی ہے. انہیں کہا یار دس تو صحیح معاملہ کیا ہے تیرا,
کیوں تو بندہ مارے ہے؟ انہیں کہا جناب کوئی معاملہ نہیں سی، ذاتی کوئی رنجش نہیں سی، معاملہ صرف یہ سی کہ رسول پاک دا گستاخ ہے، میں اس واسطے مارے ہے، تسی جیڑی بھی سزا دیو میں قبول کرنے واسطے تیار۔ انگریز نے انہوں بری کر دیا، انگریز نے انہوں بری کر دیا۔ اس اگر چونکہ ذاتی رنجش نہیں سی، انہیں ادا دل دکھایا ہے، ادھے نبی دی توہین کیتی ہے، ادھا دل دکھایا ہے، اس واسطے اے بندہ بری ہے۔ جے بندہ پنگی ہوئے تو یارا انہوں سمجھ آ جائے۔ بابا فرمان سر منگولاں دے کتے نو سمجھ آ گئی حضور دی عزت دی ہے جی، انہاں نو آج تک خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا۔ اے فرانس دے بارے جے گلاں کرتے نا جناب، او جی 16 فروری تو 20 اپریل تک ٹر گیا، وہ معاملہ آگیا ہو گیا جی، یہ معاہدہ ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، ٹمکان ہو گیا۔ میں ایک گزارش کر لگا تو آڑے نال ذمہ دار ہونے دی حیثیت نال تحریک لبیک دے پلیٹ فارم تو چکے مرکزی مجلس شورا فیصلہ کر دی ہے، کوئی بندہ فیصلہ نہیں کرتا، شورا نے جڑا فیصلہ کیتا ہے مرکزی قائدین نے، ساڑھے امیر نے، اسی دے ماتحت تھا۔ اگر ہون شورا کب ہے تو جناب جانا حضور دی ذات وستی حاضر۔ 20 اپریل بڑے دور ہے، 20 اپریل جو ہے وہ بڑے دور ہے۔ واللہ اگر ایک گل سمجھ آ جائے نا جی میں پہلے کی تھی ہے یہ کی محمد سے وفاتوں نے لامن جڑی گل کی تھی، اگر ایک گل سمجھ آ جائے کہ جڑا حضور دے نال وفا کردا ہے تو رب پھر اودی وفا دا مول بھی پاندا تو کو نا جی۔ لوکاں یہی عاشقی سمجھی جناب اسی محفل نعت کرائی، اسی جناب سال بعد بڑا بڑا پروگرام کرایا، اسی بہت بڑے عاشق رسول ہاں۔ غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالیٰ نے عاشقی دا معیار یہ دسیا کہ جناب ادھر سامنے پھٹا نظر آمدا ہے کہ موت دا پھندا بھی ہے، ادھر جناب بچے بھی نظر آمدے ہیں، بیوی بھی نظر آمدی ہے، کار بھی نظر آمدا ہے، یہ بھی نظر آمدا ہے کہ موت ہے۔ غازی ممتاز حسین قادری نے جا کے جناب اس موت دے پھندے نو چوم کے اپنے گلے دے اندر پایا۔ جرت و بہادری ممتاز حسین قادری، جرت و بہادری ممتاز حسین قادری، جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا۔ جس وقت غازی صاحب کو سزائے موت ہوئی نا، پنڈی دے ایک مفتی صاحب نے غازی صاحب دی ملاقات واسطے گئے، انہوں نے کہا غازی صاحب باہر ایک بندہ جناب بہت بڑا عالم دین ہے، وہ تو بڑا نا ہے دنیا دے اندر، اس نے تو آٹے خلاف فتوہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے غازی ممتاز حسین قادری نے غلط کیتا ہے اور نعوذ باللہ اس نے قتل کیتا ہے، اس وقت قتل دا بدلہ قتل ہے۔ وہ تو بڑی دلیلاں دیتی ہیں اس نے۔ غازی صاحب نے فرمایا مفتی صاحب پریشان ہونے دی ضرورت نہیں، بالکل ایک مولوی نہیں، پوری دنیا دے علماء اگر کٹھے ہو کے آ جائیں نا میں ایک لمحے دے اندر انہوں نے اس گل نو چٹلا دیا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہویا، میں کہ جناب ادھر دلیلاں دے انبار لگے، سارے لوگ بار ایک گلاں چھوڑتے رہے، انہوں واسطے علم بھی چاہیے، دلیلاں بھی چاہیے، معاملہ کیا ہے؟ غازی صاحب فرماندے مفتی صاحب کل میری توجہ نال سنو، یہ پیغام حضور دی امت نو دے ہو جا کے، اگر غازی ممتاز حسین قادری غلط کم کر کے آمدہ رب کعبہ دی قسم ہے ایک ہفتے کے اندر نبی رحمت 5 مرتبہ منو گھڑیالہ دی جیل کے اندر اپنی زیارت نہ کروا۔ فرمایا رب کعبہ دی قسم ایک ہفتے کے اندر حضور 5 مرتبہ میرے نال ملاقات واسطے آئے، اینجے حضور ملاقاتہ نہیں کر دے نہ جنے کھڑے نو زیارتہ ہوں دیا، جنہوں نے زیارتہ ہوں دیا انہوں دا رنگ ٹھانگی بکھرا ہوں ہے جا انسانوں بھی پتہ ہے لوگ جڑے اعتداری ختم نبوت لبیک دے نعرے نو سیاسی نعرہ آ دینا وہ بابا جی فرماندے سن بھائی پترو پیڑا اور دے پھکیاں ہو، یہ پتہ ہے سانو جتوں جتوں درد اٹھتا ہے نا یار دسو تحریک لبیک دا اے کاز ہوندا یہ حکومت لینی ہوندی ہے جی تے ٹکٹ شو کرنے ہوندے تے جناب ہے آستانہ میرا آستانہ جناب شریف نال میرا بڑا گہرا تعلق ہے، چند ساتھی جان دیں انہاں نوں بھی پتہ ہے شریف نال بڑا گہرا تعلق ہے۔ سید نعمان حیدر شاہ صاحب نو ٹکٹ میں لے کے دیتا ہے آصم رضی صاحب نے جے حضرت مشہوری کرنی ہوندی تے یار اسی اپنی فوٹو لائیے
ملک شوکت آزاد نو پی 26 دا ٹکٹ اسی خود لے کے دے اینا کو نغار تھا نا مقصد طریقے لبیک یا رسول اللہ دا یہ نہیں کہ اسی سیٹاں لینی ہے یا مشوری کرنی ہے مقصد طریقے لبیک دا ہی ہے کہ حضور دا دین تخت لیا یہی مشن بابا جی جڑا کاز دے کے گئے جڑا مشن دے کے گئے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک دے فضل و کرم نال لوگ آدھے نا جی اور جی لبیک اللہ کیا کیتا میں کہہ رہا تو اڑ در ایک پرچا آیا ڈی سی او دا تے تسی ایک توتا لایا مسیتی پر دوجا سپیکر تے نہیں لایا ہاں لبیک اللہ تو 20 سپیکر لا کے دیتے یار اے تے انسان یاد رکھو ناموس رسالت بس پیرا کنا نے دیتا کنا پیرا دیتا جیڑی گل ہوندی ہے لبیک اللہ کدھر گئے جیڑی گل ہوندی ہے جی لبیک اللہ کدھر گئے میں کہہ رہا کلمہ دے سارے رسول اللہ دا پڑھے اور دسو نا جی اسی کو بخرا کلمہ پڑھے کلمہ سارے حضور دا پڑھے ہیں نا جڑا کلمہ پڑھدا ہے بزرگ فرماندے نے کلمہ ایک وردی ہے ہر بندہ اس وردی دے اندر آ جاندا نا جی کلمے دے اندر سارے برابر آندے یہ وکری گل ہے انتخاب مالک دا اپنا ہے بڑے بڑے جبے کبے والے تکتے رہ گئے بڑے بڑے لوگ تکتے رہ گئے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ میں اپنے والد محترم کے بارے حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی میں ایک دن حضور دی بارگاہ دے اندر بیٹھا سا حضور نے فرمایا جابر آج غمگین کیوں ہو پریشان کیوں میں عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے والد گرامی دنیا تو پردہ فرما گئے ایک غزوہ دے اندر شہید ہوئے تو میں چاہنا کہ میں اپنے والد گرامی دی حالت نو دیکھا سمجھا کہ اگلے جہان وچ میرے والد دا مقام اور مرتبہ کیا ہے حضور نے فرمایا جابر تیرا والد او واحد انسان ہے کہ جس کے بارے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے خود دیکھا ہے کہ عبداللہ تسی کیا چاہتے ہو یہ خود رب نے انہوں کے سوال کیتا ہے کہ عبداللہ تسی کیا چاہتے ہو تو جس وقت رب نے کیا ہے انہوں نے کہا باری تعالیٰ جنت نہیں چاہی دی حورا نہیں چاہی دی ایکو گل چاہی دی ہے پھر بھیج پھر تیری راہ شہید ہوا پھر کٹیا جاواں پھر مرا پھر میرا خون نکلا ہے پھر بھیج دوسری مرتبہ پھر بھیج بار بار بھیجتا رہے بار بار کٹتا رہا جیڑا مزہ تیری بارگاہ کٹنے نال آندا ہے وہ جنت تے حورا نال مزہ نہیں آندا آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے والد گرامی دے پر قرضہ سی ایسے استا دی حدیث ہے میرے والد گرامی دے اوپر قرضہ سی تے حضور قرضدار بڑا پریشان کر دے حضور نے فرمایا جابر منو تسی اپنے باغ دے اندر لے چلو روایات دے اندر آمدے حدیث پاک دے الفاظ حضرت جابر نے حکم ملیا جابر گئے جا کے کھجوراں دی ٹیری لائی حضور گئے صحابہ دے نال جا کے حضور نے ادھے پر کھڑے ہو کے دعا منگی فرمایا دے پر کپڑا پاؤ کپڑا پایا دعا منگی فرمایا سارے قرضداروں بلاؤ سارے آئے حضور نے فرمایا ہوں اس کو تقسیم کرو تقسیم کیتا گیا وہ سارا ٹوکرا جڑا ہے وہ قرضداروں نے اندر تقسیم ہویا پھر بھی کھجوراں بچیاں صحابہ فرماندے رب کعبہ دی قسم ہے اتنے ہور بھی ہوندے نا ٹوکرے دے اندر اتنی کھجوراں ہور موجود سے کیوں انہاں کھجوراں دے اوپر دعا حضور نے خود اپنے ہاتھ مبارک نال منگی سی صحابہ نے جڑیاں سانو حضور دی شانہ دسیاں نا وہ شانہ اے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کو پوچھا جناب تہاڈی کائنات دی سب تو بہترین عبادت افضل عبادت کیڑی ہے ابوبکر نے عرض کی یا رسول اللہ تہاڈا چہرہ ہوئے تے ابوبکر دیاں اکھاں ہون صحابہ نے اے تعلیم دی تھی صحابہ نے سانو حضور دا مقام اے دسیا کہ جناب جس وقت حضور بلان اس وقت تن من دھن ہر چیز حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیں اے نظریہ اے کاز جناب طریقے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پلیٹ فارم تو دعوت دیتی جا رہی ہے سارے ساتھیوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ جوک در جوک لوگ اللہ دے فضل و کرم نال طریقے لبیک یا رسول اللہ دے شامل ہو رہے ہیں اسی بھی تانوں پھر اس آستانے دے توسل نال جناب دعوت دینے کہ تسی سارے ساتھی انہیں جانا انہیں مانا جڑا بابا جی سبق دیکھ گئے یہ سبق یاد کر لو کہ آج لے ان کی پناہ
آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اگر آج حضور دے نال تعلق مضبوط کیتا تو جناب اتھے بھی سرخرو ہو جاسا، قبر دے اندر بھی سرخرو ہو جاسا، اور حشر دے دن بھی سرخرو ہو جاسا۔ اللہ تبارک و تعالی آستانہ عالیہ نو تعصب قیامت شاد و آباد رکھے، اور انہاں سادات دا سایہ جڑا ہے ساڑھے سرہ دے پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ اللہ کریم سانو سب نو حضور دے نال سچی سچی محبت عطا فرمائے۔ حضور دے نال آقا علیہ السلام دے نال جڑا بابا جی فرمائے نا انی واہ محبت کرنی ہے، حضور دے نال انی واہ محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ درود و سلام کری صاحب حضرات کھڑے جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع